حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، عن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقہوا۔ صلوات پڑھے محمد ہماری کتب اربع میں ایک کتاب ہے کافی۔ کافی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم، میں امام صادق علیہ السلام یہ پسند کرتا ہوں میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب ذرا خود ہم غور کریں اس حدیث میں، امام ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہمارے والدین؟ امام، روایات میں ملتا ہے کہ خود ائمہ خدا اپنے چاہنے والوں کے لیے، حبداروں کے لیے امام دعا کرتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام جہاں اپنے حبداروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ مومن کے حقوق میں مشہور آپ رجب میں سنتے ہیں علماء کرام سے کہ 7ویں امام کے زمانے میں امام نے جو مومن کی حقوق، علی بن یقطین نے جو غفلت کی ایک مومن کے حق میں، امام نے اپنے دروازے سے اسے واپس پلٹا دیا کہ اس نے مومن کے حق کو ادا نہیں کیا تھا۔ تو امام نے فرمایا تھا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک تو اس مومن کے حق کا خیال نہیں کرے گا۔ وہ گیا، اس کے دروازے پہ معافی مانگی اور کہا کہ اپنے آلودہ پاؤں کو، خاک شدہ کو پہلے میرے چہرے پہ رگڑو۔ اس حالت میں میں امام کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں اسے معذرت کر کے آیا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کریں، جو معصوم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے چاہنے والے کو اپنے دروازے سے خالی لوٹا دینا، امام یہ پسند نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے؟ امام صادق علیہ السلام کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں۔ جہاں پر امام یہ حکم بیان کریں، مومن کی عظمت اور مومن کی شان، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ایک مومن پریشان آیا امام کی خدمت میں، اپنی پریشانی کو ذکر کیا، امام علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ ایک شخص کہتے ہیں فرزند رسول آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی میں جانتا ہوں، لیکن مومن کی حاجت برآوری کرنا اس اعتکاف سے افضل ہے۔ اب خود اندازہ کریں، اعتکاف میں بیٹھنے والے امام ہیں۔ عام مومن کے اعتکاف کا ثواب اور امام کے اعتکاف کے جو ثواب کے برابر ہے؟ یقیناً امام کے اعتکاف کا ثواب زیادہ ہے۔ معصوم حجت خدا ہے، ان کے اعتکاف کا ثواب برابر ہے؟ برابر نہیں ہے۔ یعنی پوری کائنات بھی مل جائے تب بھی معصوم کے اعتکاف کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ جو معرفت حجت خدا رکھتی ہیں اللہ کی، وہ ہم نہیں رکھتے۔ اس کے عمل کا جو اجر اور وزن اللہ کے نزدیک ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام ایک مومن کی حاجت کے لیے مسجد نبوی میں اعتکاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد،
امام علیہ السلام ایک جو ہے طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ایک شخص ہے یا فرزند رسول مجھے حاجت ہے، امام علیہ السلام طواف کعبہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ طواف کعبہ کریں، جانتا ہوں، لیکن مومن کی شان اور عظمت اس سے بلند ہے۔ آپ خود ذرا اندازہ کریں، امام علیہ السلام معصومین کی سیرت، ساتویں امام مومن پہ راضی نہیں ہے کہ اس کے دروازے سے کوئی مومن خالی چلا جائے۔ دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد نبوی سے اعتکاف کو چھوڑ رہے ہیں مومن کی حاجت کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام طواف کعبہ چھوڑ رہے ہیں اس لیے مومن کی حاجت کے لیے۔ مومن کا اتنا مقام ہے، عظمت ہے، مومن کی ایک شان ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں میرے اصحاب سے مراد یعنی میرے چاہنے والے، میرے حبدار، میرے شیعہ، ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں۔ مولا کیوں ان کے سروں پر کوڑے مارے جائیں؟ فرمایا حتی یتفقہوا، یہاں تک کہ یہ دین کی تفقہ حاصل کریں، علم دین، علم فقہ حاصل کریں، احکام شریعت کو جانیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام، امام کوئی انتقام ذاتی نہیں لے رہے ہیں، امام علیہ السلام کو کوئی اور غم و غصہ نہیں ہے۔ یعنی امام ائمہ ہدا علیہ السلام جتنا اپنی زندگی میں مومنین کے حقوق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، وہاں پر امام یہ بھی سمجھا رہے ہیں کوئی جتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر احکام شریعت اس کے دامن میں نہیں ہے، دین کی معرفت نہیں ہے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے نام والا ہو سکتا ہے، بڑی شان والا ہو سکتا ہے، بڑے مقام والا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دین کی معرفت اور شریعت کے احکام کی معرفت نہیں ہے، امام فرماتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں میرے کوڑوں کا مستحق ہے۔ آج ہم میں سے جو صاحبان اولاد ہوتے ہیں کوئی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری اولاد پر کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ایسے کہ نہیں؟ لیکن ہماری نسبت امام زیادہ مہربان ہے ہم پر، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ دشمن جو ہے ہمارے چاہنے والوں پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُؤُوسُهُمْ بِالسِّيَّاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا، میں یہ پسند کرتا ہوں میرے چاہنے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں جہاں تک کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، یعنی مسائل شرعی، احکام شریعت سے ناواقفیت۔ دیکھیں زمانہ غیبت ہے، ہم میں سے ہر ایک جو یہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ مہدویت رکھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس انتظار میں ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور جو حتیٰ کہ جو صرف امام معصوم کے نام کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ 12ویں آقا ظہور فرمائیں گے، امام حجت خدا ہیں، ان کی ذات پر ایمان رکھتی ہیں وہ خواتین جو دیہاتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی ایمان رکھتی ہیں، لیکن آپ دیہات میں ان خواتین کی زبان سے یا اکثر لوگوں میں کیا ہوتا ہے، چاہے شہر ہو یا دیہات ہو، اکثر زبان پر یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ظالموں سے انتقام لیں گے۔ یہ تو کنسپٹ سب کے یہاں موجود ہے، امام علیہ السلام نے ظالموں سے انتقام لینا ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جوان اور مومنین اپنی موٹر سائیکل بیک پہ یا مثلاً اپنی گاڑی کے اوپر ایک جو ہے وہ لقب امام زمانہ علیہ السلام لکھواتے ہیں، یا منتقموں، اے انتقام لینے والے، لقب امام زمانہ علیہ السلام، اے انتقام لینے والے۔ اب امام زمانہ علیہ السلام نے انتقام کون سے لینا ہے؟ کیا جائیدادوں کا انتقام لینا ہے ہم سے؟
کس چیز کا انتقام لینا؟ دعائے ندبہ میں یہ جملہ ہے، این لتجدید الفرائض والسنن، اے ہستی وہ کہاں ہیں جنہوں نے شریعت اور دین اور احکام کے احکام کو تجدید کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ دعائے ندبہ میں ایک مومن امام کو اس انداز سے پکارا، این لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ ہستی جس نے واجبات اور سنن نبوی کو زندہ کرنا ہے؟ یعنی امت نے جو چیزیں سنت بنا رکھی ہیں وہ سنت نہیں ہیں، بہت ساری امت نے جو واجبات بنا رکھے ہیں وہ واجبات نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے آ کے شریعت محمدی کا صحیح تعارف بھی کرانا ہے اور اس کا اجرا بھی کرنا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے یہ جو آنا ہے جہاد کرنا ہے، امام نے جو ظہور فرمانا ہے، کیا امام نے دشمنوں کی گردنیں اڑانی ہیں؟ عقیدہ مہدویت ایک موضوع ہے، امام علیہ السلام نے صرف تلوار چلانی ہے ان دشمنان دین کے خلاف۔ کون ہے دشمن دین؟ ہم صرف کفار کو دیکھیں کہ وہ دشمن دین ہے، کہ یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود امام کا انتظار کریں، وہ امام کا آنا ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں گاڑی پہ لکھوا رہے ہیں یا منتقم ہو، ایمان بھی رکھ رہے ہیں یا منتقم ہو، انتقام لینے والے۔ امام نے کس سے انتقام لینا ہے؟ دعائے ندبہ کا جملہ کیا سمجھا رہا ہے؟ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ نے شریعت محمدی کا احیاء کرنا ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ معاشرے میں جو بھی اسلامی قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، عقائد اس کے قرآن کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے، نظریات اس کے، عقائد اس کے نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے، احکام شریعت سے واقف نہیں ہے۔ جب احکام سے واقف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بندہ احکام سے واقف نہیں ہے، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ احکام سے واقف نہیں ہے، کیا اس کے دیگر واجبات صحیح ہیں؟ اس کا حج بھی صحیح نہیں ہے۔ احکام سے واقف نہیں ہے تو حج کیسے کر سکتا ہے؟ حج جیسی عبادت باطل ہو سکتی ہے۔ احکام سے واقف نہیں ہے، اس کے روزے بھی باطل ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھے بھلے دیندار، یعنی دیکھیں نا احکام سے واقفیت، صرف تدین ہم لوگ یہ سمجھتے کہ نماز اور روزے کا نام ہے، بے شک یہ تدین میں ایک اچھی چیز ہے، لیکن معرفت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب کو کیا آ گئی ماہ رمضان روزے کی حالت میں، کیا آ گئی، انہوں نے روزہ باطل کر دیا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کیا آ جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، مجھے کیا آ گئی ہے، میرا روزہ باطل ہو گیا۔ حالانکہ مسئلہ شرعی ہے کہ انسان جان بوجھ کے کیا کرے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یعنی انسان دین کی معلومات ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ تو اب امام علیہ السلام نے جو ظہور فرمانا ہے، انتقام لینے والے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کون ہے، جو بھی ہو، چاہے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل علم میں سے ہو یا غیر، چاہے وہ اپنے زمانے کا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، جو بھی حیثیت رکھتا ہے، وہ زمانے میں اپنی حیثیت رکھتا ہے، امام معصوم نے یہ دیکھنا ہے یہ جس بھی حیثیت کا مالک ہے، اس کا عمل اور اس کا کردار قرآن اور سنت کے مطابق ہے، بس۔ یہ نہیں ہے چاہے عظیم حر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میرے عمل کو بھی قرآن اور سنت کے معیار کے مطابق دیکھا جائے گا، آپ کے بھی اسی طرح سے۔ تو لہٰذا یا منتقم ہو، تو ہم کہہ رہے ہیں امام کو ہم بلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم احکام شریعت سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، اب ہم جب احکام سے جاہل اور ناواقف ہیں تو اب ہم کتنے واجبات خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں، غلط انجام دے رہے ہیں۔ جب غلط انجام دے رہے ہیں تو امام علیہ السلام یہی تو نہیں چاہتے کہ سنت نبوی کے خلاف کام ہو۔ امام علیہ السلام نے سنت نبوی کا